آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. معزز سامعین، میں آپ حضرات کا بالخصوص انتظامیہ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے حجیت حدیث، اہمیت حدیث جیسے اہم موضوع پر اظہار خیال کا موقع عطا کیا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جس حسن ظن کا آپ نے میرے بارے میں اظہار کیا ہے میں اس پر پورا اتر سکوں، وگرنہ حقیقت ہے کہ ہم طالب علم ہیں، اور طالب علم جو ہوتا ہے اس کی گفتگو طالب علموں جیسی ہے، اور انسان کو ہمیشہ طالب علم بن کر ہی زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ موضوع انتہائی حساس ہے، انتہائی اہم ہے، اور یہ کوئی موضوع نیا نہیں ہے۔ محدثین کرام نے اس موضوع کو اپنی کتب میں بیان کیا ہے، اور ہر پہلو سے اس فتنے کی سرکوبی کی ہے، اور جو شبہات، اعتراضات احادیث کے بارے میں اٹھائے جا سکتے ہیں ان کا تسلی بخش جواب اپنی کتب میں دیا ہے۔ لیکن اس کوشش کا کیا کیا جائے، جو اس سازش کا کیا کیا جائے کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں حقیقت میں وہ علمی سرمایہ سے عاری اور خالی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے جہاں محدثین کرام نے اہمیت حدیث پر گفتگو کی ہے اور جو امکانی حد تک اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جوابات دیے ہیں، اور یہ لوگ ان اعتراضات کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے ہیں اور وہاں جواب بھی ہوتا ہے لیکن اس جواب کو ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی کتب کا، ان کے اعتراضات کا بڑی فراخ دلی سے جائزہ لیا ہے۔ یہ سن 84 کی بات ہے، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو اسلام آباد میں مکتب الدعوہ ہے انہوں نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی کہ جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، جو اپنے خیال میں نظام ربوبیت کے علمبردار ہیں، جو اپنے آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنی خدمات کو وقف کیے ہوئے ہیں، اور در حقیقت وہ احادیث نبویہ کے نقب زن ہیں، آخر ان کے مبادیات کیا ہیں، ان کے اصول کیا ہیں، ان کو اعتراضات کرنے کا موقع کہاں سے ملا ہے؟ یہ رپورٹ تیار کرنے کے بارے میں انہوں نے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی، اور اس 4 رکنی کمیٹی میں یہ عاجز بھی شامل تھا۔ میرے ذمہ یہ موضوع لگایا گیا تھا
کہ یہ معجزات کا جو انکار کرتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ انبیاء کرام کو جو معجزات ملے ہیں یہ منکرین حدیث ان کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے جو معجزہ ہوتا ہے وہ عقل کے خلاف، عقل سے بالا تر ہوتا ہے، عقل اس سے نیچے رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معجزات کا اظہار کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ جو اللہ کی وحی ہوتی ہے وہ عقل سے اوپر ہے، عقل سے وہ گتھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی سے حل کرتے ہیں۔ تو ان معجزات کے بارے میں یہ رپورٹ دی جائے کہ ان کو آخر معجزات کو تسلیم کرنے میں کیا رکاوٹ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے ہم 4 ساتھیوں نے پورے 4 ماہ تک ان کی کتابوں کو دیکھا اور ان کا جائزہ لیا، اور ہمیں یہ شدت سے یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ لوگ جو حقیقی علم ہے، علم حدیث، اس کے پاس سے بھی نہیں گزرے ہیں، اور محض اعتراضات کو کہیں سے اڑا لیا اور اس کو مزین کر کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ خاص طور پر یہ حدیث افک جو ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا تھا منافقین کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع میں قرآن پاک کی 18 آیات کو نازل فرمایا، ان الذین جاؤوا بالافک منکم ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ یہاں سے لے کر پورے 2 رکوع اللہ تبارک و تعالی نے اس جھوٹ اور اس افک کی تردید میں اتارے ہیں۔ ان لوگوں نے اس حدیث افک کا انکار کیا ہے، اور ہم نے دیکھا اس انکار کی وجہ کیا ہے، کہاں سے بولتے ہیں۔ فتح الباری اٹھا کر دیکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث افک کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے، اور حافظ ابن حجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے بخاری شریف کی جو شرح لکھی ہے فتح الباری، اس میں ایک ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ ان لوگوں نے ان اعتراضات کو نقل تو کر دیا ہے، لیکن جو حافظ ابن حجر نے ان اعتراضات کے جواب دیے تھے ان کو گول کر گئے۔ اور اسی طرح معجزات کے بارے میں بھی ان کا یہی موقف ہے، کوئی اصولی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ لوگ کس قدر علم سے عاری ہیں اور کس قدر یہ عقل سے عاری ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کیا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ القاء کیا، الہام دیا، وحی بھیجی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھا، مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں اللہ کو یاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نجیناہ من الغم، ہم نے انہیں اس پریشانی سے نجات دی۔ مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن تک زندہ رہنا یہ عقل کے خلاف ہے۔ تو ان لوگوں نے اس معجزے کا انکار کیا ہے، اور قرآن پاک کھلے طور پر بیان کرتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یہ ہمارا بندہ یونس علیہ السلام ہماری تسبیح نہ کرتے، ہماری تقدیس نہ کرتے، ہماری تحلیل نہ کرتے اور ہمیں یاد نہ کرتے تو قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ قرآن کریم کی ایک حقیقت ہے۔ اٹھائیے ان لوگوں کی کتابوں کو، انہوں نے ایک کتاب مفہوم القرآن لکھی ہے، اس میں اس کا معنی کیا کیا ہے، یعنی قرآن کریم کی آیات کا معنی بدلنا، معنوی تحریف کرنا، یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم کہ جو تاڑنے والے ہیں وہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں کہ یہ ہماری چوری ایک دن پکڑی جائے گی۔ اس کا معنی یہ کرتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین۔ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں سبح یسبح کا معنی ہوتا ہے تیرنا، کل فی فلق یسبحون، اور سبح یسبح کا معنی یہ کرتے ہیں تیراکی میں ماہر ہونا۔ تو معنی یہ کیا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر ہمارا بندہ یونس اچھی طرح تیراک نہ ہوتا، سمندر میں تیرنا نہ جانتا، تو پھر وہ سمندر میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتا اور مر جاتا۔ آپ بتائیں اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام جو معجز ہے،
اور لازوال ہے، معنوی اعتبار سے، فقاہت اور فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے وہ کفار باوجود اس کے کہ عربی زبان میں مہارت رکھنے والے ہیں، لیکن ایک آیت کو